سسرال ہو یا رشتہ دار ہوں، جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک بندہ آپ سے حسد کرتا ہے اور آپ کو اس کے حسد کرنے کے بارے میں کچھ خاص نشانیاں بھی نظر آ رہی ہوں، تو ایسے میں اس کے حسد سے، اس کی جلن سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس بندے کو بھی اتنی ہی تکلیف کیسے دی جائے۔ تو اس کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ اہم باتیں شیئر کروں گی جو آپ کے بہت کام آئیں گی۔ السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسی میری پیاری پیاری بہنیں، بیٹیاں جہاں رہیں خوش آباد رہیں، جب اکثر بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور ساتھ میں ہم لوگ بنائیں گے جی مزیدار قسم کے زیرے والے تڑکے والے چاول، بہت مزے کے بنتے ہیں زیرہ تڑکا چاول۔ اور یہ میں نے کل کبابوں کے ساتھ بنائے تھے شام کے ٹائم نا، تو وہ لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے پہلے کباب کی ویڈیو شیئر کی آپ کے ساتھ، اور آج میں زیرہ رائس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو ویڈیو پہ آپ نے بنے رہنا ہے کیونکہ دونوں چیزیں آپ کے کام آنی ہیں، اینڈ تک ضرور واچ کرنا ہے، اور کسی پوائنٹ پہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیوز کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجیے، کیونکہ میری ویڈیو جتنی بھی ہیں یہ موٹیویشنل ہوتی ہیں اور بچیوں کے کام آنے والی ہیں، کیونکہ زندگی میں بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں میں نے، اور 20 سال کا تجربہ ہے میرا، 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس میں میں نے جو کچھ سیکھا ہے یا جو اچھے یا برے جتنا بھی ٹائم میں نے گزارا ہے وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس لیے میرے چینل کو گرو کرنے میں جو لوگ میری مدد کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ پاک ان کے دل کی ہر مراد پوری کرے، اور جن لوگوں کے چینل ہیں اللہ پاک انہیں بھی اتنی کامیابی عطا فرمائے جتنی کہ اس وقت مجھے مل رہی ہے۔ خیر میری کامیابی تو آپ کی کامیابی ہے، جب تک آپ لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور مجھے کمنٹ کرتے ہیں تبھی میرے چینل آگے گرو کرتا ہے، ورنہ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ویڈیو کو بنانا، گرمی میں بیٹھ کے وائس اوور کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی لالچ میں لگا ہوا ہے، ہمیں بھی کا لالچ ہے کہ شاید ہمیں زندگی میں کچھ کامیابی مل جائے، ہم بھی کچھ کر کے دکھا سکیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، لیکن اگر نہ ملی کامیابی تو دل ٹوٹ جائے گا، کیا کر سکتے ہیں۔ خیر چلیں آتے ہیں جی اپنے ویڈیو کی طرف اور اپنے مین پوائنٹ کی۔ حسد کرنے والے رشتہ دار یا حسد کرنے والے لوگ جو آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ کیسے چلے کہ کون سے کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ضد کرتے ہیں؟ ان کی باتوں سے سب سے پہلے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی باتیں پتہ ہے کس قسم کی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ اب میں آپ سے اپنی بات شیئر کرتی ہوں، میری بیٹیوں کا جب میں نے کوریہ کے لیے اپلائی کیا نا تو میں نے کسی کو بتایا نہیں، ٹھیک ہے، مجھے پتہ تھا کہ یہ حاسدین ہیں، ان کی نظر بری ہے، ان کی بری نظر لگے گی اور اس کی وجہ سے مجھے میری بیٹیوں کا کام نہیں ہوگا، اس وجہ سے میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ لیکن جب اچانک میری بیٹیوں کا نام آ گیا تو نام کیا تھا کہ وہ بھی میں چاہتی تھی کہ میرے حاسدین رشتہ داروں کو نہ پتہ چلے، لیکن پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ یہ جو ہے نا لسٹ لگتی ہے اور سب لڑکیوں کے نام اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو لوگ خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہیں نا کہ ہمارا نام آیا ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگ ان کا بھی بتاتے ہیں جو اور بچوں کے نام آئے ہوتے ہیں۔ تو بس میری بیٹیوں کا نام بھی جب آیا نا تو اور جن بچوں کے نام آئے ہوئے تھے تو ان سب نے بھی یہ بیچ میں کہا کہ فلاں گھر کی 2 بچیاں ہیں، فلاں خاندان کی 2 لڑکیاں ہیں اور بیٹیاں ہیں ان کی جن کے نام آئے ہیں قرآن اندازی میں، اور جو اب پڑھیں گی، اور سب کو یہ بھی پتہ تھا کہ میری بیٹیاں لائق ہیں، ذہین ہیں اور وہ کلیئر کر جائیں گی۔ تو وہاں سے پھر جو ہمارے حسد کرنے والے لوگ تھے جو ہمارے گھر میں ہی موجود ہے خیر سے، انہیں جب پتہ چلا نا تو وہ پہلے تو 1 دن تک شوق رہے، ٹھیک ہے، وہ آئے ہی نہیں اس طرف، حالانکہ انہیں سب کچھ پتہ تھا، آئے ہی نہیں۔ اور پھر جب آئے ہیں نا تو آتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ نہ مبارکباد دی، نہ خوشی کا اظہار کیا، اور بلکہ اوپر کی جو ان کی خوشی تھی نا چہرے کی، اس خوشی کو اور اس کے ساتھ جو موجود حسد تھا نا، وہ کوئی بھی بندہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا تھا، کیونکہ آتے ہی اس میری جو حاسد رشتہ دار ہیں خیر سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہاں آپ لوگوں نے بھی نام دیے ہوئے تھے، ہاں بیٹیاں ہیں، ہنس کے بات کی نا، بیٹیوں کے نام بیٹیاں بھی باہر جائیں گی، اچھا تو چلیں ابھی تو شروعات ہے نا، تو آگے تو ابھی بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کون سا ان کا ایک اسٹیپ ہوتا ہے، ان کے تو بہت سارے اسٹیپ ہوتے ہیں، چلیں اللہ کامیاب کریں، اس طرح کر کے انہوں نے بات کی۔ مجھے سمجھ آ گئی، سمجھ کیا، مجھے پہلے سے ہی ان کا پتہ ہے، تو مجھے بڑا غصہ آیا، بڑی مشکل سے میں نے اس کو ضبط کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا میں نے ان کو جواب کیا دیا، میں نے انہیں فوراً دیکھا اور کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں اور ان بیٹیوں کو ہم نے شروع سے بیٹوں کی طرح پالا ہے، ہم نے یہ نہیں کہ آج میری بیٹیوں کا نام آیا تو میں اچانک سے کہہ دوں کہ ان کا نام آیا تو یہ میرے بیٹے بن گئے، ہمارے بارے میں سب
सब जानते हैं, सबको पता है कि हमने बेटियों को बेटियां समझ के कभी भी ट्रीट नहीं किया, हमने इन्हें बेटों की जगह दी है। और हमारे दिल में आज तक ये ख्वाहिश नहीं आई कि अल्लाह पाक ने हमें बेटियां क्यों दी हैं। हमें इस पर फ़ख्र है, खुशी है, और हम इस पर हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें सेहतमंद बेटियां दी हैं। क्योंकि एक सेहतमंद औलाद जो होती है ना, वो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होती है। अगर इन बेटियों के में से किसी को कोई भी मसला हो जाए ना, तो इनका बाप और मैं, हम लोग इस तरह तड़पते हैं और हमारा ये जी चाहता है कि फ़ौरन से पहले ठीक हो जाएं, हम बीमार हो जाएं, ये ठीक हो जाएं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें बेटियां दी हैं, और बाकी हमने इन्हें बेटों की तरह पाला है। और अगर जिस अल्लाह ने इतने लोगों में से हमारा नाम निकाला है, मेरी बेटियों को इज़्ज़त बख्शी है, तो वो अल्लाह पाक जो है ना, आगे भी हमारी इज़्ज़त को कायम रखिएगा। ठीक है। तो रिज़्क देने वाली ज़ात जो होती है वो रब की है, अल्लाह की है, किसी इंसान के बस में नहीं है। शुक्र है अल्लाह पाक के हाथ में है, और अल्लाह पाक देंगे हमें, और भी बहुत कुछ देंगे। जब मैंने ये बात की है ना, तो उस औरत के, उस रिश्तेदार के चेहरे पे ना एक अजीब सी सलवटें से आ गई, और अचानक से कहती है, हाँ तो हमने कब कहा है कि ना आए, क्यों आए। तो मुझे उसके लहजे से इतना गुस्सा आया, यकीन करें, और मेरे एकदम से मेरा बीपी भी हाई हो गया ना। तो लेकिन मैंने अपने शौहर की खातिर बर्दाश्त किया कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो मेरी बात ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश की जाएगी। तो मैं ख़ामोश हो गई। मैंने कहा ये मेरी खुशियों को ख़राब करने के लिए आई है। मुझे समझ आ गई, क्योंकि उसने तंज़िया लहजे में बात इस वजह से की थी कि मैं इस बात का शोर मचाऊँगी और मेरे हस्बैंड मुझे गुस्सा होंगे, और हमारी ये जो खुशी है ये भी टेंशन में तब्दील हो जाएगी, और उल्टा हम लोग के घर में रोना धोना मच जाएगा, और सारे रिश्तेदारों में शोर मच जाएंगे कि जो है ना, इसने ऐसा किया है। तो मैं वहाँ पे ख़ामोश हो गई। मैंने बस इतना सा उन्हें कहा कि शुक्र है कि अल्लाह पाक ने अपने हाथ में सब कुछ रखा हुआ है, शुक्र है मेरे अल्लाह के बस में। किसी इंसान के पास होता तो हमें तो शायद कोई खाने को 24 घंटों के लिए जहर ही देता। तो वो शर्मिंदा होकर चली गई, खामोश होकर, किसी ने कोई शोर नहीं मचाया, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के एक अच्छा सा जवाब दे दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात बताने का मकसद ये है कि जिस बंदे का आपको पता हो कि आपसे हसद करता है, जलन करता है, आपका सब कुछ छुपाने के बावजूद भी उसे कहीं से भी आपकी कोई अच्छी बात पता चल जाती है, और चलने के बाद वो पता चलने के बाद वो 1-2 दिन तक आपकी तरफ ना आए, मतलब आपको इज़्ज़त अहमियत ना दे। ठीक है। और 1-2 दिनों के बाद जब आए तो आगे से आते ही मीठे बोल भी बोले, और साथ में ऐसी बातें भी आपके साथ करे, तो उसको आपने भी मीठे बोल भी बोलने हैं, और इस अंदाज़ में उसको भी जवाब देना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, इससे हासिदीन से बचने के लिए अपने बच्चों पर 4 कुल बहुत असर रखते हैं, बहुत ज़्यादा असर करते हैं। आपने 4 कुल को 3-3 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल और आखिर आपने दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है, या फिर छोटा दरूद आपने पढ़ना है, जो आपको आसान लगता है वही आपने दरूद पढ़ना है। और 4 कुल आपने लाजमी पढ़ने हैं 3 बार, और 3 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ये पढ़ के आपने अपने बच्चों के ऊपर दम कर देना है, या उनके ऊपर फूंक मार देनी है, या आपने पानी पे दम करके अपने बच्चों को पिला देना है, अपने शौहर को पिला देना है। जिस पे भी आपको डर लग रहा है कि नज़र है, हसद है, उस बंदे की हसद की नज़र लग गई है, एक काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि एक प्लेट लेनी है, उसमें आपने 1 रोटी का आटा डालना है, खुश्क आटा, 1 अंडा रखना है, और उसमें आपने 10 रुपये हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 है, जो आपकी तौफीक है। यहाँ तक कि अगर 1 रुपये भी आपके पास है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप वो भी बीच में रख सकती हैं। उस प्लेट में रखें, और उस प्लेट में जब ये तीनों चीज़ें आप रख दें, उसके बाद अपने बच्चे का दायां हाथ, सीधे हाथ की 5 उंगलियां उसमें उसकी टच करवाएं, और कहें कि या अल्लाह पाक, ये मेरे बच्चे का सदका है, मैं आपके जो है ना, आपकी राह, अल्लाह की राह में देने लगी हूँ, बस मेरे बच्चे की बलाएं मुसीबतें टल जाएं। आप अगर कुछ मुंह से नहीं भी बोलेंगी ना, आप सिर्फ उसमें हाथ लगवा देंगी और कहेंगी कि ये अल्लाह की अमान में हो आप, और ये अल्लाह के जो है ना हवाले कर दिया मैंने अपने बच्चों को, और ये अल्लाह के नाम का सदका है। ये आप कह देंगी, और किसी भी गरीब मस्कीन फ़कीर को जो इस्तात जो बहुत गरीब हो, जिसके लिए एक अंडा बहुत अहमियत रखता हो, ठीक है, किसी ऐसे बंदे को नहीं कि जो खाता पीता हो अच्छा खासा, और जब आप उसको दें तो वो कहे कि हाँ ये 1 अंडा ये मेरा क्या कर सकता है, ऐसे बंदे को नहीं देना। किसी ऐसे गरीब मस्कीन बंदे को देना है जिसके लिए 1 अंडे की बहुत ज़्यादा अहमियत हो। उस बंदे को, उस फ़कीर नहीं हो गई। घर में आते रहते हैं, हमारे इलाके में तो बहुत आती हैं, और हम किसी को खाली हाथ भेजते भी नहीं हैं। ये नहीं है कि हम खुद बहुत अमीर हैं, लेकिन जो हमारी इस्तात है, जो हमारे जिसकी हमें गुंजाइश है, वो हमें देना चाहिए। हाथों का सदका बड़ा काम आता है। एक आपने ये काम लाजमी करना है, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके हासिदीन से आप बचे भी रहेंगी, और आपके काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएंगे। लेकिन जहाँ पे भी
آپ ایسے دیکھیں نا، ایسے حسد کرنے والے رشتہ دار موجود ہیں، کوشش کریں کہ اپنا جوتا کپڑا، اپنا کھانا پینا، اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ ان سے چھپا کے رکھیں، کوئی اسٹیٹس نہ لگائیں، کسی کو شو آف نہ کریں۔ ہاں، جب آپ کے بچے کچھ بن جائیں، انہیں کوئی کامیابی مل جائے، انہیں کہیں باہر سے پتہ چلے اور وہ آ کے آپ کو شکایت کریں کہ تمہارے بچے نے تو یہ کچھ کیا اور تم نے ہمیں بتایا نہیں، تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے۔ انہیں آپ نے یہ نہیں جتانا کہ آپ کے بچے بڑے خاص ہیں، یہ بڑی اہمیت ہے، آپ نے انہیں کہنا ہے کوئی خاص بات نہیں، عام نارمل سی بات ہے، ہماری نظروں میں تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس بندے کو آپ نے یہ کہنا ہے، ویسے اہمیت آپ کے پاس بھی ہے، اللہ کا بھی آپ نے شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے ہمیں جو ہے نا اس قابل سمجھا، ہمیں اتنی عزت دی اور ہمارے بچوں کو اتنی عزت دی، رب کا شکر پہلے ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ کام آپ نے حاسدین سے بچنے کے لیے کرنا ہے، اور دوسرا اس سے حاسدین کو یہی آپ نے جواب دینے ہیں۔ جب تک ان لوگوں کو ان کی زبان میں جواب نہ دیا جائے نا، ان کے منہ بند نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اگلے بندے کو تکلیف پہنچا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان سے اس کو تکلیف پہنچا دی ہے تو ہم نے بڑا کام کر دیا، لیکن ایسے لوگوں کو جب آپ اپنے عمل سے تکلیف پہنچاتی ہیں نا، تو وہ ان کے اندر جو ہے نا ایک چھری کا کام کرتا ہے، ان کے اوپر چھریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، میٹھے لوگوں کو میٹھی زبان سے ماریں۔ دیکھیں، سسرال ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ تلوار سے کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں پہ سارے سسرال والے برے بھی نہیں ہوتے، لیکن جن بچیوں کا ایسے لوگوں کے ساتھ سامنا پالا پڑ جائے نا، کہ ایسے لوگ کہیں، چاہے وہ ساس ہو، نند ہو، دیورانی جٹھانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، دیور جیٹھ ہو، یہاں تک کہ سسر بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو ایسے حاسد لوگ ملیں یا ایسے جلن کرنے والے، اور ایسے حاسد لوگ، جلن کرنے والے لوگ جلن کرتے کیوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے پاس نہ ہو، ہمارے پاس ہو، یہ سب کچھ ہمیں ملے، یہ ہم سے دب کے رہیں، ہمارے نیچے رہیں، اور یہ کبھی سر نہ اٹھائیں۔ جہاں پہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں نا، ان کے لیے بہترین حل ہے کہ ان کے ساتھ نہ جنگ کریں، نہ لڑائی کریں۔ ایک تو آپ اپنا صدقہ لازمی دیں، بچوں کا صدقہ لازمی دیں، اپنا صدقہ دیں۔ دوسرا، آپ یہ چارکل والی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، یہ آپ ضرور کریں، آیت الکرسی والا یہ ضرور کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ ایسے لوگوں کو میٹھی زبان سے، پیار سے جو ہے نا ہنس کے جواب دیں، ایسا جواب دیں، ایسا تکڑا جواب دینا تاکہ ان کو فیل بھی نہ ہو اور وہ کوئی جواب دینے کے قابل نہ رہیں، ٹھیک ہے، وہ لاجواب بھی ہو جائیں۔ اور ایسے لوگوں سے اپنا سب کچھ چھپا کے رکھنے کی پوری کوشش کریں تاکہ آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ کے پاس قائم رہیں، کیونکہ جو کامیابی ہوتی ہے نا، خود ہی سب کو بتا دیتی ہے کہ ہمیں مل گئی ہے۔ اور کوشش کریں کہ ایسے لوگ جس طرح وہ اوپر سے آپ کے ساتھ میٹھے ہیں اور اندر سے دوغلے ہیں نا، بس ایسے لوگوں کو اگنور کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ دوغلے لوگ ہیں، تو ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے اس طرح رکھیں کہ ان کے ساتھ تعلقات ختم بھی نہ کریں اور ان کے ساتھ زیادہ میٹھے بن کے بھی نہ رہیں، بس مطلبی سا تھوڑا بہت سرسری سا تعلق ان کے ساتھ رکھیں، تاکہ جو ہے نا آپ لوگوں کی نظروں میں بھی، لوگوں کی کیا، اپنے شوہر کی نظروں میں جو ہے نا آپ تھوڑی سی آپ کی ویلیو بنی رہے کہ ٹھیک ہے، یہ نہیں لڑائی کرتی، وہی آ کر اس کو ایسا کہہ کے جاتی ہے، وہی اسے جلن کرتی ہے، حسد کرتی ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ جان بوجھ کے آپ کے سامنے ایسی باتیں تب کرتے ہیں تاکہ آپ غصہ کریں، آپ کو چڑھاتے ہیں، آپ چیخیں چلائیں اور آپ کے شوہر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات بگڑ جائیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ان سے سب کچھ چھپا کے رکھیں، دوسرا صدقہ دیں، تیسرا یہ چارکل والا دم ضرور کریں، اور چوتھا جو ہے ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کریں، ٹینشن نہ لیں، سوچیں ہی نہ، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اچھا پکائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور رب سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ان لوگوں کو اپنی ڈال ہماری بھلا، ان لوگوں کو اپنی دنیا میں مصروف کر دے تاکہ یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں، ان کے دلوں سے ہمیں نکال دیں۔ بس یہ دعا مانگا کریں اور آپ کی زندگی میں دیکھیں سکون اور خوشیاں کیسے آتی ہیں۔ اور یہاں پہ میرے تڑکے والے رائس بھی تیار ہو گئے تھے، اور ساتھ میں نے کباب بنائے تھے اور سیلڈ، اور مزے کی پلیٹ آپ نے کھانی ہے تو پلیز آ جائیں، بہت مزے کے بنے تھے، بہت زبردست بنے تھے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کہیں پہ بھی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سپورٹ کرنے والوں کو بہت بہت شکریہ۔ 2 دن میرے چینل پہ کچھ مسئلہ تھا جس وجہ سے میں کسی کی ویڈیو پہ کمنٹ نہیں کر پائی، کیونکہ مجھ سے کچھ بٹن دب گئے تھے، پھر میں نے اب اسے ٹھیک کر لیا، لیکن انشاءاللہ اب میں آپ کے سب کے چینل پہ حاضری ضرور لگواؤں گی، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور جو ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔